الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ ہمیں علم دین سکھاتا ہے، بہت سارے شرعی مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں، تو لہذا توجہ کے ساتھ اسے دیکھیں بھی، سنیں بھی، اور اگر ممکن ہو تو اہم مدنی پھول تحریر کریں۔ آپ کی کالز SMS ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل آج بھی کریں گے۔ آئیے آپ کی کال سے ہم سلسلے کو آگے بڑھا دیں۔ عاصم جاوید بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے۔ میرے پاس 15 تولے سونا 1 سال سے زیادہ عرصہ کا میرے پاس پڑا ہوا ہے اور میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کیلکولیٹ کر کے آپ بتا دیں کتنی اماؤنٹ 15 تولہ کی بنتی ہے جو کہ میں ادا کر کے یہ اسلامی فریضہ سر انجام دے سکوں۔ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اس حوالے سے کافی عرصہ ہو گیا زکوٰۃ بھی نہیں دی انہوں نے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب انہوں نے سوال یہ کیا کہ ان کے پاس 15 تولے سونا ہے، 1 سال سے زائد ہو چکا ہے۔ اب ہمارے ہاں عمومی طور پہ سونے کی زکوٰۃ جو ہے وہ رقم سے ہی ادا کی جاتی ہے، سونے کی جگہ سونے سے ادا کرنا شاذ و نادر ہی ہے۔ اب اس کا حساب ظاہر ہے جس کے بعد جو سونا ہے، جو زیور ہے، وہ زیور جو ہے مارکیٹ ویلیو کے حساب سے معلومات کر لیں کسی سنہار سے کہ ان کے پاس جو زیور ہے وہ کتنی مالیت کا ہے۔ صحیح ہے۔ عمومی طور پہ جو سونے کا بھاؤ بتایا جاتا ہے وہ خالص سونے کا بھاؤ ہوتا ہے، یعنی 24 کریٹ کے حساب سے۔ اور زیور جو ہوتا ہے عمومی طور پہ 22 کریٹ، 20 کریٹ، 18 کریٹ اس حساب سے ہوتے ہیں۔ تو جتنے کریٹ کا ان کا سونا ہے، جو زیور ہے، اس حساب سے یہ بازار میں جائیں اور معلومات کر لیں ان کی زیور کی قیمت کیا ہے۔ صحیح۔ جب قیمت ان کو معلوم ہو جائے گی، جس دن سال گزرا اس دن کی قیمت کا اعتبار ہے، مارکیٹ ویلیو کا اعتبار ہے۔ اب جو قیمت ان کو پتہ چلی وہ اور ان کے پاس دیگر بھی اگر مال زکوٰۃ ہیں اس کو جمع کر کے کل رقم کو 40 سے تقسیم کر دیں تو زکوٰۃ نکل آئے گی۔ بہت آسان فارمولہ ہے، ویسے لاکھ پہ 2500 کے حساب سے آسانی کے طور پہ بتایا جاتا ہے، اور کل رقم کو آپ 40 سے تقسیم کر دیں گے، بات وہی 2.5% ہی بنے گا۔ صحیح۔ 40 سے تقسیم کر دیں گے تو اس طرح جو ہے زکوٰۃ آپ نکال دیں، ان کی زکوٰۃ جو ہے ادا ہو جائے گی۔ اچھا، مارکیٹ کے اندر جیسے ابھی اپنا زیور اگر لے کر جاتے ہیں تو جس طرح کا دور چل رہا ہے تو بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ سامنے والے کو مطلب دھوکہ دینا اور اس طرح کا جھوٹ بولنا۔ اب بالفرض ان کا یہ سیٹ جو بھی سونا ان کے پاس اگر بالفرض یہ 22 کیرٹ ہو تو اس کی قیمت زیادہ ہوگی، 18 کیرٹ ہوگا تو قیمت کم ہو جائے گی، تو وہ سامنے والا یہی بولے گا تو 18 کیرٹ کا ہے، تو اعتبار کس کا ہوگا اس میں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ 2-3 جگہ سے اور پتہ کر لیں، ٹھیک ہے، تو جب اس کا دل اطمینان کر لے۔ اب اس میں یہ بھی کر سکتا ہے اگر بالفرض وہ چاہتا ہے کہ نہیں یار چاہے کتنی کیرٹ کا ہو میں 24 خالص سونے کے اعتبار سے ادا کرتا ہوں، تو یہ بھی درست ہے، زیادہ اللہ کی راہ میں چلا جائے گا، زیادہ جو ہوگا وہ نفل میں آ جائے گا، تو لہذا اس طرح تو یقینی طور پہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو اگر یہ 3-4 لوگوں کے سے معلوم کر لیتا ہے اور اسے اطمینان ہو جاتا ہے تو اس طور پہ ظاہر ہے جب سونا لیا جاتا ہے تو پرچی وغیرہ میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کتنے کیرٹ کا ہے اور اس حساب سے جو ہے وہ معلومات کر سکتا ہے۔ تو ہمارے اسلامی بھائی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ مختلف دکانوں سے ریٹ معلومات کر کے پھر جہاں آپ کا دل جمے، ظاہر ہے آپ کے پاس بھی ہو سکتا ہے کوئی اس کی سلپ وغیرہ موجود ہو، تو حساب سے دیکھ کر، ورنہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ 24 کیرٹ کے حساب سے جو خالی سونا ہوتا ہے اگر آپ اس کے حساب سے دے دیں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ ملے گا اور شک وغیرہ سب ختم ہو جائے گا۔ جی اگلی کال لیتے ہیں۔ سوال ہے کہ اگر کوئی مسجد تعمیر کرنی ہو، کسی عیسائی وغیرہ کا ٹھیکیدار ہو، وہ مسجد تعمیر کرا ہے تو کیا اس میں نماز پڑھنا جائز ہے یا کہ نہیں جائز؟
جی کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں مسجد اگر کسی مسلمان نے وقف بنائی ہے، یعنی جگہ جو ہے مسلمان نے وقف کی ہے یا مسلمانوں نے چندہ کیا ہے اور اس سے جگہ خریدی ہے، مسجد کے لیے وقف کی ہے، اگرچہ بنانے میں اس نے کسی غیر مسلم کو ٹھیکہ دے دیا، اگرچہ نہیں دینا چاہیے، لیکن اس کے بنانے سے مسجد میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، صحیح. یعنی مسجد ہو جائے گی. مسجد تو مسلمانوں نے بنوائی ہے، ان صحیح. کے چندے سے یا کسی نے اس جگہ کو وقف کیا ہے، تو اس اعتبار سے وہ مسجد ہو جائے گی، اس میں نماز پڑھنا بلا کراہت جائز ہے. ہاں اگر کوئی کافر غیر مسلم جو ہے وہ کوئی جگہ وقف کر دے مسجد کے لیے، تو اس کے مسجد کرنے سے مسجد نہیں ہوگی. صحیح. تو ظاہر ہے ایسی سوال میں تو ایسی صورت نہیں ہے. صحیح. صورت یہ ہے کہ بس ٹھیکہ جو ہے مسجد بنانے کا کسی غیر مسلم کو دیا گیا، تو غیر مسلم کو ٹھیکہ دینے کی وجہ سے تو وہ مسجد ہی رہے گی. صحیح. ایسا نہیں ہے کہ اس کا حکم بدل جائے گا، تو لہذا وہاں نماز پڑھنا بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی کال لیں گے. حضور آپ سے یہ سوال عرض کرنا تھا کہ یہ جو ہم بینک سے گاڑی لیز کرواتے ہیں انسٹالمنٹ پہ، یہ سود کے زمرے میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یہ تکافل کہتے ہیں کہ جی یہ تکافل ہے، تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں. جی کیا فرمائیں گے حضور؟ بینک سے گاڑی وغیرہ لی جاتی ہے؟ دیکھیں بینک سے لیزنگ پہ گاڑی لینا تو جائز نہیں ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ بینک کی اس میں شرائط اس طرح کی ہیں جو کہ غیر شرعی ہوتی ہیں. پلنٹی کی شرط اس میں ہوتی ہے، جرمانے کی شرط ہوتی ہے، پھر گاڑی کو ضبط کر دیا جاتا ہے اگر وہ پیسے نہ دے سکے، صحیح. گاڑی کو نیلام کر دیا جاتا ہے، اور بھی کئی خرافات ہیں اس میں. رہا تعلق تکافل کا، دیکھیں تکافل یہ ایک انشورنس کے متبادل ایک نظام یہ لوگ لے کر آئے ہیں، صحیح. جس کو یہ اسلامک انشورنس کہتے ہیں. صحیح. اگرچہ ہمارا یعنی دارالفتہ اہل سنت کا ان سے اتفاق نہیں، یعنی ہم تکافل کی بھی اجازت نہیں دیتے. اس میں بھی کچھ معاملات ہیں، تو اس وجہ سے ہم تکافل کی بھی اجازت نہیں دے رہے، یعنی کسی قسم کا تکافل بھی نہیں کروا سکتے. تو لہذا اس طور پر بینک سے جو ہے وہ گاڑی لینا جائز نہیں ہے. صحیح. اسی طرح بینک سے جو ہے وہ ہائر پرچیز کی صورت میں جو ہے گاڑی لی جاتی ہے، وہ بھی صورت جائز نہیں. ٹھیک ہے. مزید کال لیں گے. میرا یہ سوال ہے کہ کیا کپڑے پر تھوک گرنے سے یا ناک سے پانی کپڑے پر گرنے سے کپڑے ناپاک ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں تھوک میں اگر خون وغیرہ غالب نہیں ہے تو تھوک تو پاک ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو وہ اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو وہ کپڑے بھی پاک ہوں گے، ناپاک نہیں ہوں گے. اسی طرح ناک سے جو پانی بہہ رہا ہے اس میں جو خون وغیرہ نہیں ہے، ایسے نزلے کی صورت میں جو پانی بہتا ہے تو وہ بھی پاک ہے. وہ بھی اگر کپڑوں میں گرتا ہے تو کپڑا بھی اس صورت میں پاک ہوگا، ان کپڑوں میں نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. اچھا خون کا جیسا آپ نے تذکرہ فرمایا، تو خون کی مقدار وغیرہ بھی اس میں ہوگی یا مطلق؟ ہاں مقدار ہوگی. اب خون غالب ہے یہ کیسے پہچانا جائے گا کہ تھوک بالکل سرخ ہو جائے، لال ہو جائے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو یہ خون غالب ہونے کی پہچان ہے. اور تھوک جو ہے اگر زرد ہو یعنی پیلا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خون غالب نہیں ہے، تھوک غالب ہے. صحیح. تو خون اگر غالب ہو یعنی تھوک بالکل سرخ ہو چکا ہو، صحیح، اس صورت میں ظاہر ہے وہ ناپاک ہوگا، وہ کپڑوں پہ لگے تو ناپاک ہوگا. ٹھیک ہے. کچھ ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. ایس ایم ایس یہ ہے کہ ایصال ثواب جو ہم کرتے ہیں کسی کو، تو کیا ایک دفعہ کرنے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ اس کو ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ثواب کسی کو پہنچانے سے ثواب ختم نہیں ہوتا. صحیح. یعنی آپ نے جو قرآن پاک پڑھا یا جو بھی ذکر و اذکار کیا، نماز پڑھی، اس کا ثواب اگر آپ کسی کو پہنچاتے ہیں تو ثواب پہنچانے چاہے ہم کتنے کو ہی ثواب پہنچائیں، پوری امت کو ہی ثواب کیوں نہ پہنچائیں، صحیح. ثواب پہنچانے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جتنے لوگوں کو اس نے ثواب پہنچایا ہے اتنے لوگوں کی تعداد کے برابر انشاءاللہ اسے نیکیاں ملیں گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو کتابوں میں تو یہ ملتا ہے کہ ایک ہی وقت آپ پوری امت کو جو ہے ثواب پہنچا سکتے ہیں. صحیح. لیکن اب آپ نے ایک دفعہ ثواب پہنچا دیا، پوری امت کو پہنچا دیا، پھر وہی ثواب بار بار پہنچانا، تو اس کا ثبوت کتابوں سے نہیں ملتا. صحیح. تو لہذا اس سے بچنا چاہیے. صحیح. ایک دفعہ آپ نے ثواب پہنچا دیا، اب آئندہ دفعہ جو بھی عمل کریں اس کا ثواب بھی پہنچائیں. اگرچہ
اس کا ناجائز یا منع ہونا بھی نہیں پڑا، صحیح ہے، لیکن اس میں ہے کلام، احتیاط یہی ہے. احتیاط یہی ہے، کلام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ سلسلہ دور ایسا چل گیا ہے کہ ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اصالہ ثواب کا بہت زیادہ رجحان ہے، لیکن اس میں یہ بھی ایک نقصان سامنے آ رہا ہے کہ ایک دفعہ اصالہ ثواب دے دیا اور بار بار دے رہے ہیں تو اس کی ایک اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ کس طرح کہ اب ہم 200 قرآن پاک، 500 قرآن پاک، اب کسی کو ہم کہیں یار میں نے خود پورا قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، ایک قرآن پاک کا ثواب دے دو، تو وہ تھوڑا سا کہتے ہیں یار ایک سے کیا ہوگا؟ تو ان کو بولا بھائی یہ خود پڑھا ہے، ابھی میں نے ختم کیا ہے، ختم صحیح. قرآن کیا ہے، اس کا ثواب میں بچاتا ہوں. تو وہ 200 قرآن پاک، 500 قرآن پاک وہ کون سے ہوتے ہیں؟ انہوں نے خود نہیں پڑھے ہوئے ہوتے، صحیح. انہوں نے بھی کسی سے لیے ہوتے ہیں، امتحان کسی کے لیے لیے ہوں گے، تو وہ پھر کئی سالوں سے وہی تقسیم کرتے جا رہے ہیں جو ان کے پاس آ رہا. ہاں بھائی 200 آپ کو دے دیے، 112 آپ کو دے دیے، اتنے آپ کو دے دیے. تو یہ ایک جگہ دیکھا تو باقاعدہ سنا تھا کہ پورا ایک پرچہ ہوتا تھا، صحیح. وہ ہر دفعہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہی پرچہ اصالہ ثواب کا تقسیم ہوتا ہے کہ بھائی اتنے قرآن پاک، حالانکہ وہ کسی دور میں پڑھے گئے ہوں گے. بلکہ ہوتا بھی یہی ہے کہ میں نے کچھ آپ سے لے لیے، کچھ ان سے لے لیے، کچھ ان سے لے لیے، میرے پاس اکٹھے ہو گئے، میں نے کر دی. اب سامنے والا کیا سمجھتا ہے؟ شاید کوئی تازہ پڑھے ہوئے ہوں گے تو یہ سوال، اگر اس کو پتہ چل جائے 12 سال سے یہی سلسلہ چل رہا ہے تو ظاہر ہے اس کو بھی عجیب سا لگے گا. تو ایسا نہ کیا جائے. بہتر صورت یہی ہے کہ جو آپ نے پڑھا ہے ایک ہی مجلس میں، ایک ہی وقت میں آپ جس کو چاہیں ارسال کر دیں، ٹھیک ہے. جب ایک دفعہ ارسال کر دیا تو بار بار اس کا ارسال نہ کیا جائے. جی، بہت پیاری بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی. اس میں 2-3 خرابیاں لازم آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ مثال کے طور پہ میں نے قرآن پڑھا، اب میں وہی ایک قرآن بار بار لوگوں کو اصالہ صاحب کے لیے پیش کر رہا ہوں، تو میرے اپنے پڑھنے میں اب کمی آ جائے گی کہ بس ایک پڑھ کے میں فارغ ہو گیا، دوبارہ مطلب نہیں پڑھا جائے گا، سستی ہوگی. تو بہتر یہی ہے کہ جب ایک دفعہ ہم اصالہ ثواب کسی کو پیش کر دیں تو اس کو پھر ہم یہ سمجھیں کہ وہ ختم ہو گیا، پھر نئے سرے سے پڑھ کر کریں، ورنہ جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح مطلب خرابیاں بھی لازم آتی ہیں. اچھا حضور، دوسرا SMS یہ ہے کہ کیونکہ آج کل شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے، 6 روزے اس مہینے میں خاص طور پر رکھے جاتے ہیں، تو روزے کے مسائل بھی آ رہے ہیں. آنکھ میں اگر مٹی چلی جاتی ہے تو اس سے کیا روزے میں کوئی حکم ہوگا؟ نہیں، اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے. ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے سلسلے میں. جی، میرا سوال یہ ہے کہ جب تکبیر اولیٰ جب پڑھی جاتی ہے تو حی علی الصلاۃ پہ کیا دائیں طرف اور بائیں طرف منہ پھیرنا جائز ہے؟ اچھا، جائز ہے، اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو لیکن جس طرح اذان میں جو ہے حی علی الصلاۃ جب کہا جاتا ہے تو دائیں طرف گردن گھما کر حی علی الصلاۃ کہا جاتا ہے، اور بائیں طرف گردن گھما کر حی علی الفلاح کہا جاتا ہے. تو اسی طرح اقامت میں بھی کہا جائے گا. صحیح. سنت طریقہ یہی ہے کہ اقامت میں بھی اسی طرح کہا جائے کہ جب حی علی الصلاۃ کہنے لگے تو سیدھی طرف چہرہ کر کے حی علی الصلاۃ کہا جائے اور الٹی طرف چہرہ کر کے حی علی الفلاح کہا جائے. جی اگلی کال. جب امامت کرتے ہوں اور پیچھے مقتدی نماز پڑھ رہے ہو، اگر امام کی کوئی بھول ہوئی، مطلب کہ قاعدے میں بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو گئے، تو کیا مقتدی انہیں لقمہ دے سکتا ہے؟ جواب عنایت فرما دیجیے. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. کیا فرمائیں گے حضور؟ امام سے کوئی غلطی ہو گئی تو لقمہ کس وقت دیا جائے گا؟ یہ بھی تو علم ہے نا، اس کا ہونا ضروری ہے. انہوں نے قادے کی بات قادے کی بات کی ہے. اب قادہ کون سا تھا، پہلا تھا یا آخر تھا؟ دیکھیں اس میں تفصیل ہے. جی. اب ظاہر ہے لقمہ مقتدی وہاں دے سکتا ہے جہاں لقمہ دینے کی اجازت ہو، جو لقمہ دینے کا محل ہو. اور جہاں لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہے وہاں اگر لقمہ دے گا تو لقمہ دینے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی. صحیح. اب جیسے مثال کے طور پہ جیسے انہوں نے بھی کہا قادہ اولا کو ہم لے لیتے ہیں. صحیح. اگر امام جو ہے 4 رکعت والی نماز تھی اور قادہ اولا میں بیٹھنا بھول گیا اور سیدھی تیسری رکعت میں جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اور بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا، سیدھا کھڑا ہونے سے مراد پیٹھ سیدھی ہو گئی. صحیح. اب امام کا واپس جب بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا، پیٹھ سیدھی ہو گئی، تو اب اس کا لوٹنا جائز نہیں ہے. صحیح. اس کا لوٹنا اب جائز نہیں ہے. تو اب کوئی لقمہ دے گا کوئی مقتدی تو گویا کہ وہ ایک امر ناجائز کے لیے لقمہ دے رہا ہے، یعنی ایک ایسے کام کے لیے لقمہ دے رہا ہے جائز ہی نہیں ہے. جائز نہیں. یعنی امام کا خود بھی لوٹنا جائز نہیں ہے جب بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا قادہ اولا چھوڑ کر. تو اب لقمہ دینے والی کی نماز ٹوٹ جائے گی. صحیح. اگر امام نے اس کا لقمہ لیا تو اور پھر بیٹھ گیا تو امام کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی. وہ کیوں
کیونکہ اس نے اب ایسے شخص کا لقمہ لیا جو نماز میں نہیں ہے، جہاں کیونکہ اس کو لقمہ لیتے ہی وہ نماز سے تو نکل گیا، ٹوٹ گئی. اب اس نے غیر نمازی کا لقمہ لیا اور واپسی لوٹا، تو لقمہ لینے کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو گئی. صحیح. امام کی نماز فاسد ہوئی تو سب کی فاسد ہوئی. فاسد ہو. اب اگر یہ صورت تھی، امام اگر پورا سیدھا کھڑا نہیں ہوا تھا، صحیح. یعنی پیٹھ سیدھی نہیں ہوئی تھی، اگرچہ نیچے ٹانگیں سیدھی ہو گئی تھی، پیٹھ میں کچھ خم باقی تھا، جھکاؤ تھا، اور پھر لقمہ دیا، صحیح. تو اس میں ہے اختلاف. لیکن فتویٰ اس پر ہے کہ جو ہے اس صورت میں لقمہ دینا جائز ہے. ٹھیک ہے. اور امام جو ہے واپسی آ سکتا ہے. اور اس صورت میں سجدہ سہو جو ہے وہ واجب ہوگا. صحیح قول اس میں ہے اختلاف، تو ہو سکتا ہے کسی کو تھوڑا سا وہ، کیونکہ یہ فتویٰ جو ہے تفصیلی فتویٰ دارالفتہ اہل سنت کی جو ایب ہے اس میں بھی آ چکا ہے. ٹھیک ہے. تفصیلی فتویٰ دو، ایک مختصر فتویٰ ہے تحریری اور ایک تفصیلی فتویٰ ہے. صحیح. اس میں یہ نماز کے یہ فتویٰ ہے تو اس کا ضرور مطالعہ جن کے پاس ہو وہ کریں. ہو سکتا ہے پہلے کتابوں میں کچھ اور لکھا ہو تو اب ان کو اور سمجھ میں آئے، کیونکہ ظاہری روایہ فتویٰ اسی پر ہے کہ اگر امام بالکل سیدھا کھڑا نہیں ہوا تھا، پیٹھ میں جھکاؤ تھا، اب لقمہ دیا اور امام بیٹھ گیا تو لقمہ دینا جائز تھا. امام بیٹھ گیا پھر آخر میں اسے سجدہ سہو واجب ہوگا. اسی طرح ابھی پیٹھ میں خم تھا، جھکاؤ تھا، اس نے لقمہ اس وقت دیا تھا مقتدی نے، اتنے میں وہ سیدھا کھڑا ہو گیا. صحیح. تو اس صورت میں بھی لقمہ دینا اس کا جائز تھا. اب اس سے پتہ چلا کہ بھئی یہ مسائل سیکھنا کتنا ضروری ہے کہ کہاں لقمہ دینا ہے اور ہم نے کہاں لقمہ نہیں دینا. صحیح. اب یہ تو تھا قاعدہ اولا. اب قاعدہ آخیرہ ہے، تو قاعدہ آخیرہ میں اگر امام جو ہے چاہے اس نے قاعدہ آخیرہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، یعنی قاعدہ آخیرہ چھوڑ کر پانچویں لیے کھڑا ہو گیا تو لقمہ دے سکتا ہے. اسی طرح قاعدہ کر چکا تھا امام اور یہ سمجھا شاید ابھی دو ہوئی ہیں، وہ تیسری کے لیے کھڑا ہونے، وہ پانچویں کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اس صورت میں بھی وہ لقمہ دے سکتا ہے. صحیح. تو لہذا یہ مسائل لقمے کے مسائل سیکھنا جو ہے یہ ضروری ہے. امام کو بھی چاہیے کہ وہ بھی دیکھ لے کہ کہاں میں نے لقمہ لینا ہے کہاں نہیں لینا. اگر امام کو بھی اس چیز کا علم نہیں ہوگا تو ظاہر نماز فاسد ہونے کا خوف ہوگا، تو اس صورت میں تمام لوگوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی. مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے دوران جواب دارالفتہ اہل سنت کی اپلیکیشن کی طرف بھی رہنمائی فرمائی. پلے اسٹور پر جا کر آپ دعوت اسلامی کی جو اپلیکیشنز ہیں اس کی طرف اگر آپ لکھیں گے تو مختلف اپلیکیشن جو ہے وہ کھل جائیں گی، تو اس میں دارالفتہ اہل سنت کی بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اپنے پاس سیو کر لیں. الحمدللہ یہ روزانہ کی بنیاد پر اپ گریڈ بھی ہوتی رہتی ہے، نئے نئے فتاویٰ اس کے اندر شامل ہوتے رہتے ہیں. تو جو بھی جواب آپ نے ارشاد فرمایا ہے اس کے اندر بھی شامل کر دیا گیا ہے. تو لقمہ کہاں دینا ہے یہ پورا ایک باب ہے، پورا ایک علم ہے جسے حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سب نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز کے احکام سیکھنا بھی ضروری ہے. تو اس میں جو احکام ہے اس میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ ہم لقمہ دینے کے احکام بھی سیکھیں تاکہ کہاں لقمہ دینا ہے. اب جیسے غیر محل میں جہاں پر لقمہ دینا جائز نہیں تھا وہاں آپ نے لقمہ دے دیا، آپ کی نماز بھی گئی، امام نے لے لیا، امام کی بھی گئی اور سب کی نماز پہ ٹوٹ جاتی ہے. تو اس حوالے سے بھی احکام سیکھیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو اشاعتی ادارہ ہے مکتبۃ المدینہ، اس میں لقمے کے حوالے سے بھی ایک کتاب کو شائع کیا ہے، آپ اسے بھی حاصل کر لیں تاکہ مزید تفصیل آپ کے علم میں آ جائے. جی مزید کالس لیتے ہیں. میں نے پوچھنا تھا، میں نے کاروبار کرنا ہے، وہ میری کزن ہے، میں نے اس سے پیسے لینے ہیں، ٹھیک ہے، 1,00,000 روپے، ٹھیک، 1,00,000 روپے میں نے کہا میں نے آپ کو دینے 3,000 روپے مہینہ. میں نہیں بولا تھا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. جی حضور کیا یہ تو بالکل سود والی صورت ہے، ناجائز ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہن سے جو ہے کسی رشتہ دار سے انہوں نے 1,00,000 روپے لیے اور یہ کہا کہ ہر مہینے تمہیں میں 3,000 روپے دیتا رہوں گا، تو یہ تو خالص سود ہے، صحیح، ناجائز ہے، حرام ہے. تو عمومی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ کاروبار کے لیے جب پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، وہ اسی طرح طے کر لیتے ہیں کہ تمہیں مہینہ اتنا دے دیں گے، یا طے نہیں کرتے، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یار جو ہوگا جو نفع ہوگا دے دینا. تو یہ صورت بھی ناجائز ہے. ٹھیک ہے. اس کی جائز صورت یہ ہے کہ اگر آپ کاروبار نئے سرے سے شروع کر رہے ہیں، آپ کسی سے پیسے لیتے ہیں، یعنی پیسے کسی کے ہیں، انویسٹ کوئی کر رہا ہے اور محنت آپ کر رہے ہیں، تو اس میں جو ہوگا پرسنٹیج فیصد کے اعتبار سے نفع تقسیم ہوگا. یعنی مثال کے طور پہ بھی جو بھی نفع ہوگا وہ آدھا آدھا، صحیح، یہ کر لیں یا 60-40 کر لیں، جو بھی کریں، لیکن پرسنٹیج فیصد کے اعتبار سے.
اب اس میں جو نقصان ہوگا، ایسا نہیں جتنا نفع رکھا اتنا نقصان نہیں، ہمارے یہ ہے کہ نفع نقصان آدھا آدھا، یہ صورت غلط ہے. نفع تو آدھا آدھا ہو سکتا ہے، اس صورت میں نقصان آدھا آدھا نہیں ہوگا. صحیح. نقصان سارا اسی کا ہوگا جس کے پیسے ہیں، صحیح. جو انویسٹ کر رہا ہے، جو انویسٹر ہے، ٹوٹل نقصان اس کا ہوگا. ہاں کام کرنے والا جو ہے اس کے بھی پیسے شامل ہیں، شراکت والی صورت ہے. جس کا جتنا پارٹنرشپ، جس کا جتنا کیپٹل ہے اس حساب سے اس کو نقصان ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے نا. نقصان تو کیپٹل اور انویسٹ کے حساب سے ہوتا ہے پیسوں پر، لیکن نفع جو ہے وہ جتنا چاہے رکھ سکتے ہیں. یعنی مداربت والی صورت، یعنی ایک کا پیسہ ہے، ایک کی محنت ہے. صحیح. اس کو کہتے ہیں مداربت فقہ کی اصطلاح میں. تو اس میں جو نفع ہوگا وہ جس کے لیے چاہے، پیسے والے کے لیے جس نے دیا ہے یا جو محنت کر رہا ہے، جس کے چاہے نفع رکھ سکتے ہیں، لیکن فیصد کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اول تو یہ تو بہت موٹی اور بنیادی چیزیں، ابھی تو مزید گہرائی میں ہم گئے نہیں ہیں اس کے مسائل کتنے ہیں. تو لہذا مشورہ یہ ہے، کبھی بھی آپ کہیں انویسٹ کر رہے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی انویسٹ کر رہا ہے یا پارٹنرشپ کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ اس کی شرعی رہنمائی بالکل لیں. صحیح. اور سب سے بیسٹ بہتر صورت یہ ہے کہ دونوں جو کر رہے ہیں، جو پارٹنر ہیں، وہ دونوں آ جائیں کام کرنے سے پہلے. صحیح. دارالفتہ اہل سنت اگر قریب ہے، گھر کے قریب ہے، آپ کے شہر میں ہے، تو وہاں تشریف لے آئیں. نہیں پاسبل تو آپ فون پر رابطہ کر لیں اور اس کی پوری صورتحال سمجھیں. صحیح. کہ ہم پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی کیا اصول و ضوابط ہیں. صحیح. تو اس کے مطابق اگر آپ عمل کریں گے تو پھر آپ یہ سود سے بچ سکتے ہیں. صحیح. ورنہ بہت مشکل ہے. قدم قدم یہ مسئلہ ایسا ہے کہ قدم قدم پہ رہنمائی. یہ ایسا نہیں کہ شروع میں آپ پوچھ کے چلے گئے اور بلکہ کہیں بھی مزید انویسٹ کرنا ہے، کوئی معاملہ آ رہا ہے، کوئی نقصان والی صورت آ رہی ہے، کچھ بھی آ رہا ہے تو رہنمائی لیتے رہیں. صحیح. قدم قدم پر رہنمائی لیتے رہیں گے تو پھر خطا سے بچیں گے انشاءاللہ. ورنہ ہم نے دیکھا، یہ بڑے بڑے دیکھیں، عمومی طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ 99% یعنی 99% لوگ شراکت شرعی اعتبار سے درست نہیں کر رہے، تو شاید یہ مبالغہ نہ ہو. صحیح. عمومی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ چلتے ہوئے کام میں کسی کو پیسے دے دیتے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم نے پیسے دیے ہیں، میرے پیسے تو اپنی جگہ محفوظ ہیں، صحیح، جب مجھے ضرورت ہوگی میں لے لوں گا. اب ظاہر اس نے پارٹنرشپ کی ہے تو اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. صحیح. اب سامنے والا بیچارہ کاروبار اس کا ٹھپ ہو جائے، کوئی بھی نقصان ہو، یہ تو بولتا نہیں مجھے میرے پیسے چاہیے، تو اس طرح وہ بیچارہ لاکھوں کا کروڑوں کا مقروض ہو جاتا ہے. اس کا بھی قصور ہے کہ اس نے بھی جو ہے وہ شرعی مسائل اس معاملے میں نہیں سیکھے. تو لہذا اگر یہ صورت ہو، ذہن یہ ہو کہ بھائی میں نے جو پیسے دیے مجھے پورے پورے ملیں گے، محفوظ ہیں وہ، پھر تو یہ سود ہے، یہ قرض پر نفع ہے. صحیح. حدیث میں ہے کل قرض جر منفع فهو ربا کما قال، کہ ہر وہ قرض جس سے نفع حاصل ہو وہ سود ہوتا ہے. تو یہ قرض سے نفع لینا ہی ہوا کہ بھائی آپ کی رقم اپنی جگہ محفوظ ہے، آپ کو ماہانہ نفع جو ہے مل رہا ہے، تو یہ سود والی صورت ہے. لہذا جب بھی پارٹنرشپ کرنا چاہیں شرعی اصولوں کے تحت تو اس کے لیے آپ کو رہنمائی لینا ضروری ہے. اس کے لیے دارالفتہ اہل سنت کی خدمت حاضر ہے، یا تو خود تشریف لے آئیں دارالفتہ اہل سنت میں، یا پھر فون پر رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی. مفتی صاحب نے بہت پیارا ہمیں اس حوالے سے جواب ارشاد فرمایا کہ جو شراکت کی صورتیں اس وقت رائج ہیں، یعنی مبالغہ ہم نے اس میں فرمایا کہ 90% جو ہے وہ غلط صورتیں رائج ہیں، اور دینے والا مطمئن ہوتا ہے کہ میرے جو پیسے ہیں وہ تو محفوظ ہیں، بھلے وہ پارٹنرشپ ہو، مداربت ہو، وہ اپنے پیسے محفوظ ہی سمجھتا ہے، اور ماہانہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے کچھ رقم ملتی رہے. تو یہ تو سود کی صورت بیان کی گئی. تو لہذا جب بھی یہ کام شروع کریں یا شروع کر چکے ہیں، ابھی بھی آپ دارالفتہ اہل سنت جو قریبی ہے وہاں پر آپ تشریف لے جائیں، اپنے سارے بیانات اس حوالے سے بیان کریں کہ جو آپ نے صورتیں رکھی تھیں، تاکہ صحیح آپ کو جواب مل جائے اور حلال روزی جو ہے وہ آپ کے پاس آئے. ایسے میں پٹی چل رہی ہے دارالفتہ اہل سنت کے نمبرز کی. جی اس میں جو ہے وہ عید کی چھٹیوں کا ذکر نہیں ہے. ہاں، کیونکہ ان دنوں جو ہے دارالفتہ اہل سنت بند ہے. کل تک بند ہے نا؟ یہ جمعے تک بند ہے. اچھا، جمعہ تک بند ہے. تو انشاءاللہ ہفتے سے باقاعدہ اس کا آغاز ہوگا. جی. تو ہفتے والے دن سے کالز کریں. اگرچہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ علاوہ جمعہ، ہو سکتا ہے کل کوئی صبح انہی اوقات میں کال کرے تو کرے بھائی نمبر تو بند جا رہا ہے. تو ابھی دارالفتہ اہل سنت کی چھٹیاں ہیں، جمعہ تک انشاءاللہ ہفتے سے اس کا آغاز ہوگا. تو انشاءاللہ پھر فون پر رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایس ایم ایس یہ ہے شوال کے روزے جو چل رہے ہیں اس حوالے سے کہ اگر پہلا روزہ کسی کا چھوٹ گیا تو کیا اب وہ کیا کرے؟ یعنی 5 رکھے گا وہ، یعنی دوسرے دن سے شروع ہو جاتے ہیں نا یہ. اچھا، ایک یہ دوسرا ایس ایم ایس بھی یہی ہے کہ ہر ہفتے اگر 2 رکھ لیے جائیں، یوں 6 پورے کر لیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عید کے دوسرے دن سے ہی روزے رکھنا ضروری نہیں. ٹھیک ہے. جو شوال المکرم کے 6 روزوں کی جو فضیلت آئی ہے، ضروری نہیں ہے کہ
کہ آپ دوسرے دن سے ہی رکھیں. صحیح. پورے مہینے میں 6 روزے پورے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ آپ چاہیں تو ایک ساتھ رکھ لیں. صحیح. یا چاہیں تو چھوڑ کے رکھیں. اور بہتر صورت یہی ہے، افضل صحیح، چھوڑ کے رکھیں کہ چھوڑ کے رکھا جائے. صحیح. دوسرا انہوں نے کہا کہ بھئی ہفتے میں 2 دن بالکل، جیسے پیر اور جمعرات کا رکھ لیں. ٹھیک ہے. سنت بھی ہے پیر کے دن کا روزہ رکھنا، تو پیر اور جمعرات کا رکھ لیں. اس طرح 6 روزے پورے کر لیں، یا کسی بھی دن کا اپنی سہولت کے حساب سے رکھ لیں. تو کنٹینیو رکھنا اور عید کے دوسرے دن سے ہی رکھنا یہ ضروری نہیں ہے. چھوڑ کے شوال المکرم کے پورے مہینے میں 6 روزے پورے کرنا ہے، انشاءاللہ فضیلت حاصل ہوگی. بہت فضائل ہیں مدنی چینل کے ناظرین ان روزوں کی. یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد 6 شوال کے رکھے تو گویا اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے. اور ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے، کیونکہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے. تو 30 رمضان کے روزے ہوئے، اس کے 300 دن کے برابر ہو گئے، اور 6 روزے یہ 60 روزوں کے برابر ہو گئے. تو یوں مطلب بہت فضائل ہیں روزوں کے. اور ابھی ہماری عادتیں بھی باقی ہیں، ظاہر ہے وہ جو ہم نے 30 روزے رکھے تو بڑا مطلب آسانی کے ساتھ ہم رکھ سکتے ہیں. تو کوشش فرمائیں مدنی چینل کے ناظرین، شش عید کے روزے بھی رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اچھا، یہ اسلامی بہنوں کی طرف سے SMS ہے، نیل پالش جو لگائی جاتی ہے، اس حوالے سے اس کا ارشاد فرمائیں، کیا حکم ہے؟ دیکھیں، نیل پالش لگانا تو جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ نیل پالش جب لگاتے ہیں تو اس کی تہ جم جاتی ہے. تو لگانے کے بعد وضو اور غسل کریں گے تو ظاہر ہے اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا، تو وضو غسل نہیں ہوگا. تو وضو غسل کے لیے ظاہر ہے پھر اسے اتارنا پڑے گا. اب اتارنے بھی آ گیا، اب تو نیل پالش اس طرح کی بھی آ گئی ہے، پلاسٹک کی، ایسے اتر جاتی ہے. صحیح. اور دوسری والی بھی اگر لگائی ہے تو اب وہ تھنر وغیرہ کے ذریعے سے بھی آسانی سے اتر سکتی ہے. تو اگر لگاتی بھی ہیں تو وضو کے لیے پھر سے اتارنا ہوگا، اس کے بغیر ان کا وضو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. مزید کورس لیتے ہیں سلسلے میں. دیکھیے، شہر جبل پور سے دلشاد اتاری بول رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھ لیتے اور قاعدہ آخرہ میں التحیات، قاعدہ اولیٰ میں التحیات کے بعد درود ابراہیم تھوڑا بہت پڑھ لیے، اور امام چونکہ التحیات کے بعد کھڑے ہو جاتے، تو مقتدی اگر درود ابراہیم تھوڑا بہت پڑھ لیے ہیں تو کیا وہ سجدہ سہو اس پر لازم ہوگا، یا امام کے ساتھ وہ بھی سلام پھیر دے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. امام کے پیچھے جو واجبات چھوٹ جاتے ہیں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، قاعدہ اولیٰ میں جو ہے وہ عبدہ و رسولہ تک ہی پڑھنا ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن کوئی مقتدی اگر بھولے سے پڑھ رہا ہے اور یعنی درود پاک پڑھ لیا پھر اسے یاد آیا، تو ایسی صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ امام کے پیچھے اس طرح کی بھول ہو جائے تو وہ معاف ہوتی ہے. صحیح. لہذا اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. یہ بھی امام کے ساتھ جو ہے وہ سلام پھیر دے گا. یعنی اگر شروع سے ہی امام کے ساتھ شامل ہوا ہے تو امام کے ساتھ سلام پھیر دے گا. تو اگر یہ مسبوق تھا، اس کی ایک یا 2 رکعتیں چھوٹ گئی ہیں اور اس طرح کی بھول ہوئی ہے، تو اسے اپنی نماز میں بھی سجدہ سہو کرنے کی حاجت نہیں ہے. یعنی جب وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز پڑھے گا، جو رکعتیں رہ گئی ہیں، تو اس کے آخر میں بھی وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا، کیونکہ امام کی امامت کی حالت، اقتداء کی حالت میں اس سے بھول ہوئی ہے، تو یہ معاف ہے، اس پر سجدہ سہو واجب نہیں. ٹھیک ہے جی. اگلی کال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ عید کے موقع پر مہمان گھر پر آتے ہیں اور بچے کے ہاتھ میں عیدی دے کر چلے جاتے ہیں، تو رہا یہ کہ وہ عیدی کی رقم بچوں کے ابو یا بچوں کے امی اپنے ذاتی کام میں اس رقم کو لے سکتی ہے یا نہیں؟ برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور کیا فرمائیں گے؟ مسئلہ تو ہے. ہمارے یہاں عرف تو یہی ہے کہ ہم کسی کے بچے کو عیدی دیتے ہیں یا کوئی ہمارے بچوں کو عیدی دیتا ہے تو ریٹرن میں تبادلہ ہوتا ہے. صحیح. یہ رشتہ داروں میں چلتا ہے کہ اس نے اس کے بچے کے 500 دیا ہے تو یہ بھی 500 دے گا. صحیح. تو عمومی طور پہ اب ظاہر سب کو پتہ ہے کہ والدین رکھ دیتے ہیں، کثیر پیسے جمع ہو جاتے ہیں، کئی ہزار روپے جمع ہو جاتے ہیں، تو والدہ عمومی طور پہ والدہ رکھ لیتی ہیں، یہ کبھی کبھی والد بھی رکھ لیتے ہیں. تو ایسی صورت میں ایسے پیسے جو اس طرح 100-500 روپے دے کے چلے جاتے ہیں، یعنی اس طرح کا جو رواج ہے، تو یہ بچوں کی ملکیت نہیں سمجھے جائیں گے. صحیح. یہ والدین کی ہی ملکیت سمجھے جائیں گے. جب والدین کی ہی ملکیت ہے تو اس صورت میں والدین جو ہے اسے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں، اگر سرات کر دی جائے کہ یہ آپ کے والد صاحب، تو یہ بہتر ہے. وہ بھی اب عجیب سا لگے گا نا کہ
بیٹے کو دیکھے اور باپ کی طرف. یہ ہے کہ مسئلہ سمجھا دیا جائے. صحیح ہے. دیکھیں یہ چلو یہ تو عیدی کا تھا نا, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچے کی ملکیت ہو جاتی ہیں. صحیح. اب کسی نے ٹوفی بچی کو دے دی. صحیح. اب یہاں تو ایک ہے کہ بھئی بچے کو ہی دینا مقصود ہے. صحیح. تو اب ٹوفی بچہ ہی کھا سکتا ہے, وہ نہ کسی کو دے سکتا ہے. بچہ جو نا بابا کے پاس آتا ہے کھول کے دو, اب بابا نے تھوڑی سی خالی پہ مسئلہ ہوگا. ہاں. اسی طرح جو ہے خود بھی ایک عمومی طور پہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ اب نیت والدین یہ رکھیں کہ ہم جو بھی چیز اپنے بچوں کے لیے خرید رہے ہیں تو مالک ہم ہی ہیں. صحیح. بچوں کو صرف استعمال کے لیے دیا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے کپڑے لیے. صحیح. تو کپڑے کل کو چھوٹے پڑے جاتے ہیں, یا تو چھوٹے بچوں کو پہنا دیتے ہیں یا پھر کسی اور رشتہ داروں کے بچوں کو دے دیے جاتے ہیں. صحیح. اور جہاں بچوں کی ملکیت والی صورت ہوگی تو پھر دے نہیں سکیں گے. پھر یہ ہوگا کہ بچے کے والد اس کو خرید لیں, پھر اس کو بیچیں, آگے دے دیں. تو نیت یہ رکھیں گے ہم جو بھی چیز خرید رہے ہیں اپنے پیسوں سے, اس کے مالک ہم ہی ہیں, خود ہیں. ٹھیک ہے. سرات بھی کر دیں آپس میں بچوں کے والدین کے, بھی ہم ان کو بھی بتا دیں کہ آپ بھی جو چیز خریدیں میں بھی خریدوں گا, مالک ہم ہی رہیں گے اس کے, اور بچوں کے لیے فقط استعمال کے لیے. تو اس طرح پھر وہ صورت نہیں ہوگی. صحیح. اب ظاہر بچوں کی تربیت بھی کرنی ہوتی. اب بچوں کو چیزیں ہم نے دلائی ہیں تو ہم اس ترغیباً کہہ دیتے ہیں یار فلاں کو بھی کھلاؤ, فلاں کو بھی کھلاؤ. صحیح. تو جب ظاہر مالک ہم خود ہوں گے تو ظاہر یہ تربیت بھی ہم کر سکیں گے. صحیح. کسی اور کو کھلانے کی. اور جہاں جو ہے بچہ خود مالک ہو گیا تو یہ کہہ بھی نہیں سکتے فلاں کو کھلا دو. صحیح. وہ کسی کو کھلا بھی نہیں سکتا. تو اس طرح صورتحال یہ رکھیں کہ مالک ہم ہی ہیں, کیونکہ مسائل اس کے بہت نازک ہیں نابالغ بچوں کے. بالغ بچہ تو ظاہر وہ اجازت دے سکتا ہے, نابالغ بچہ اجازت بھی نہیں دے سکتا, اس کی اجازت سے دے. تو اس صورت میں جہاں اب آج سے پہلے بالفرض ایسا ہو چکا ہے اور جو چیزیں نابالغ بچوں کی ملکیت ہو چکی ہیں, صحیح, اب وہ استعمال کے لیے نہیں رہیں, اب کسی کو دینا ہے, جیسے کپڑے ہو گئے تو عمومی طور پہ والد کے ہی پیسوں سے خریدے جاتے ہیں. صحیح. اگر بچوں کی ملکیت ہو گئے تو والد پھر اس کو خرید لیں, چاہے ادھار پہ ہی. بھائی بچوں کی کپڑے کی مارکیٹ کیا ہے ویلیو, 100 روپے کی 200 کی ہوگی, وہ خرید لیے. اب چاہے کسی کو دے دیں, پھر ان 200 روپے کے مزید بچے کے لیے بچے پر ہی خرچ کر دیں, بچے کے لیے کوئی سامان کوئی چیز لے کر آ جائیں. تو مسائل ہیں یہ پیچیدہ. اب کہاں کہاں بچوں کی ملکیت ہوں گے, کہاں کہاں نہیں ہوں گے, اس میں ہے بہت تفصیل. تو دعا کریں کہ اس پر کام ہو رہا ہے. صحیح. ہو سکتا ہے انشاءاللہ ان قریب تحقیقات شریعہ میں بھی ان مسائل پر جو ہے وہ آپس میں بحث و مباحثہ یعنی تفصیل ہوئی ہے, ڈسکس ہوئی ہے. تو کوئی نتیجے تک نہیں پہنچ پائے نا کہ اب سب چیزوں کا ہم احاطہ کر لیں کہ کہاں کہاں مالک ہوں گے, کہاں کہاں مالک نہیں ہوں گے. اب یہ جو عیدی کے حوالے سے میں نے سرحد کی ہے, تو عید والے دن پچھلی عیدوں میں نے مفتی قاسم صاحب صحیح دامت برکات عالیہ سے سنا تھا اس حوالے سے کہ انہوں نے فرمایا تھا اس طرح کے جو عیدی میں لین دین ہوتے ہیں کہ عمومی طور پہ یہ خاندان میں ہوتا ہے. صحیح. کہ یہ ایک طرح کا قرض سمجھا جاتا ہے. صحیح. کہ میرے بچوں کو دیے ہیں, کل کے ان کے بچوں کو بھی میں نے دینا ہے. تو تبادلے والی صورت ہوتی ہے تو والدین ہی اس کے مالک سمجھے جاتے ہیں. لیکن اس پر قیاس کرتے ہوئے سب کو نہیں کر سکتے, سب کو نہیں, ہر چیز پہ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے جس کا جو مسئلہ ہوگا وہ رہنمائی پہلے لے لے کہ کس صورت میں مالک ہوں گے, کس صورت میں نہیں ہوں گے. اب اسی طرح بچے کی پیدائش پر ٹھیک ٹھاک پیسے جمع ہو جاتے ہیں. صحیح. بلکہ کئی خاندان میں تو لاکھوں روپے جمع ہو جاتے ہیں. ایک صاحب آئے تھے کہ 6 لاکھ جمع ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. میں کیا کروں, انہوں نے مسئلے سنے ہوں گے نابالغ بچوں کے, تو پھر یہی کہا کہ بھائی مالک آپ ہی ہیں. صحیح. ہاں اگر قرض ہے آپ پہ, ہاں یہ مالک آپ ہی ہیں. جہاں والدہ کے رشتہ دار جو دیتے ہیں والدہ ہی سمجھی جاتی ہیں, والد کے رشتہ دار جو دیں گے والد سمجھے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے اتنے نومولود بچے کو اتنے سارے پیسے دیے جا رہے ہیں تو بچوں کو دینا مقصود نہیں ہوتا, پتہ ہے والدین ہی اس کے مالک ہوتے ہیں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, بہت زبردست یہ موضوع ہے اور ظاہر ابھی اس پر مزید تحقیق جاری ہے, لیکن یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اس پر ہمیں عمل ہی کرنا چاہیے. عیدی کے حوالے سے تو خیر ایک سرحد ہمیں مل گئی, لیکن اس کے علاوہ بھی جو بچوں کی چیزیں اور لین دین کے معاملات ہیں اس کے اندر. اچھا مفتی صاحب, یہاں ایک بات, کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کا دور چل رہا ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, اس کے اندر یہ ہوتا ہے عقل سے سوچتے ہیں نا لوگ کہ یار یہ تو یار اتنی مشکل باتیں کر رہے ہیں یار, ابھی کہاں یہ سارا, کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں مشکل نہیں ہے, مشکل ان کو لگتی ہے جن کو معلومات نہیں ہوتی, علم دین سے دور ہوتے ہیں. صحیح. اب دیکھیں میں نے کئی آسان صورتیں بھی تو بتائی ہیں, حل بھی تو اس کے بتائے ہیں. صحیح. بھی جہاں ایسا ہو گیا ہے اس کا حل کیا ہے اور آئندے کے لیے کیا کریں. ہر چیز کا حل ہے, موجود ہے, حل موجود ہے, تو لہذا علم دین حاصل کریں. ٹھیک. عمومی طور پہ ہمیں کوئی بھی نہیں, یہ نئے مسائل نہیں ہیں. صحیح.
یہ صدیوں پرانے علماء نے جو ہے اپنی کتابوں میں لکھ لی ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی لکھیں. صحیح. ایسا نہیں ہے کہ خود سے ہی کوئی مسائل بیان کر دی ہوں. تو فقہاء کرام جو بھی مسائل بیان کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی بیان کرتے ہیں. یہ آج کے نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ مدنی چینل پر اس کو ایک خاصیت حاصل ہے کہ اس طرح کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلومات ہو. تو جب لوگ پہلی دفعہ کوئی مسئلہ سنتے ہیں نا تو اس طرح کے جملے کستے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے، نئے نئے مسائل لے کر آ گئے، ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں. ہم بھی علماء کے پاس رہے ہیں، ہم بھی جمعہ کے بیان میں جاتے ہیں، اگرچہ خطبہ کے وقت جاتے ہوں. صحیح. کہ ہم نے تو آج تک سنا نہیں ہے. صحیح ہے. امام صاحب سے تو وہ علمی دین سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے. ورنہ یہ مسائل جو ہے پرانی کتابوں میں لکھے ہوئے اور یہ ہمیں سیکھنے چاہیے، یہ معلومات ہونی چاہیے. کیونکہ یہ اگر ہم نے بیان کر دیا تو بہت اچھا کر دیا. آج سے پہلے جو اس میں مبتلا رہا ہے اور نابالغ بچوں کی چیزیں اس طرح استعمال کرتا رہا ہے جہاں شرعی اجازت نہیں تھی، وہ تو گنہگار ہوا، توبہ بھی لازم ہے. اب کیا اس کا توان یا کیا صورت ہوگی، پھر اس کو رہنمائی لینی پڑے گی مفتیان کرام سے. تو یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے کیا بیان کر دیے. دیکھیں بیان نہ کرنے سے نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا اور آپ وہ گناہ کرتے رہیں گے. دیکھیں میں نے کتاب میں پڑھا کہ عالم کا گناہ ایک گناہ ہوتا ہے اور جاہل کا گناہ 2 گناہ ہوتے ہیں. صحیح. جاہل کے گناہ 2 گناہ کیسے کہ ایک تو علم دین حاصل کرنا فرض وہ نہیں کیا اس نے نہیں کیا، ایک گناہ یہ. دوسرا اس پر عمل نہیں کیا. عالم میں گناہ یہ کہ علم تو حاصل کر لیا اس نے، مسئلے کا علم تھا، اب عمل نہیں ہے. صحیح. تو کوئی یہ عذر نہیں بنا سکتا مجھے تو پتہ نہیں تھا، چلو یار جب تک پتہ نہیں ہے جب تک تو کر سکتے ہیں نا. ایسا نہیں ہوگا. اس پر بھی پکڑ ہوگی اور پھر وہ اس پر 2 گناہ لازم آ جائیں گے. ایک تو اس نے علم نہیں سیکھا جہاں سیکھنا فرض تھا جو علم، اور دوسرا جو ہے اس پر عمل نہیں کیا. تو ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے. شریعت نے جو ہے ہر چیز کا حل بیان کیا ہے. آپ علماء اہل سنت سے، مفتیان کرام سے آپ وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ مسائل کا حل بھی آپ کو معلومات ہوتی رہیں گی. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے، بالخصوص امیر اہل سنت کا یہ صدقہ ہے کہ ہمارے گھروں میں تو یہ چیزیں تقریباً رائج ہوتی جا رہی ہیں کہ بچوں کو جب بھی ہم کوئی چیز دیتے ہیں، یعنی سامنے والے جو بچے ہیں مثال کے طور پہ رشتہ دار ہیں قریبی، تو ملکیت ان کے والدین کی طرف ہی کرتے ہیں کیونکہ یہ ظاہر علم میں چیزیں آ رہی ہیں، سیکھنے کا عمل جاری ہے. تو لہذا مسائل تو صدیوں پرانے ہیں اور قرآن مجید میں تو خود مال یتیم کے حوالے سے آیتیں موجود ہیں. اور یتیم کے حوالے سے مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ جب تک وہ نابالغ ہوتا ہے تو یتیم ہی ہوتا ہے نا، بالغ ہونے کے بعد تو یتیم. ایسے ہی ہے، اس کے ساتھ بھی وہ معاملات آیتیں موجود ہیں. تو یہ کہ یہ مسائل در حقیقت آج ہمارے علم میں آ رہے ہیں تو اس لیے ہمیں لگتے ہیں نئے، ورنہ یہ مسائل سب پرانے ہیں. قرآن و حدیث سے ہی ان مسائل کو لیا گیا ہے. تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور پھر یہ مدنی چینل تو بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے کہ ہمیں آگاہی حاصل ہو رہی ہے، ہمیں بار بار اس موضوع پر جو ہے گفتگو ہوتی ہے. تو ان مسائل پر عمل بھی کریں، مزید سیکھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایس ایم ایس کو شامل کرتے ہیں. ایس ایم ایس یہ ہے کہ ہمارے محلے میں یہ محمد فیضان اتاری ہیں، فرما رہے ہیں کسی اسلامی بہن کا انتقال ہو گیا. اب یہ ان کے گھر والے یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے والد صاحب کی قبر کو اس کی کشائی کر کے قبر کو کھول کر بہن کو وہاں پر دفنا دیا جائے. اور یہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں ہمارے علاقے میں. کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں یہ تو بالکل ناجائز ہے، اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے قبر کشائی کرنا. اگرچہ چاہے کتنے ہی سال بیت جائیں، ٹھیک ہے، تو قبر کو کھودا نہیں جا سکتا. یعنی کسی کی قبر کو کھود کر اس کی جگہ دوسرے مردے کو دفنا دینا تو یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے. جہاں ایسا ہوتا ہے وہ ناجائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو دیکھا دیکھی جو ہے اس پر عمل نہ کریں. ضروری نہیں ہوتا ہر جو کام ہو رہا ہے معاشرے میں وہ سب جائز ہی ہو رہا. صحیح. تو وہ پھر حوالہ دیتے ہیں بھی فلاں جگہ ہم نے دیکھا ایسا ہوا، فلاں جگہ دیکھا ایسا ہوا. تو ہر کام شریعت کے مطابق ہر جگہ نہیں ہوتے. قبرستان کی حالت آپ کے سامنے ہی ہے، کیا حالت ہے. اب عمومی طور پہ یہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں جگہ نہیں ہوتی. صحیح. قبرستان بھر چکے ہوتے ہیں اور قبرستان کے اوپر بھی مزید قبرستان بن جاتے ہیں. یعنی قبرستان پرانا ہوتا ہے اس پر مٹی ڈال دیتے ہیں اور جو قبر دب گئی اور جس کا پوچھنے والا ہے تو وہ اپنی قبروں کو اوپر کر دیتے ہیں. تو ہم نے ایسے بھی قبرستان دیکھیں کہ وہ قبرستان کے اوپر بھی قبرستان بنا دیے گئے ہیں، وہ بھی بھر چکے ہیں، وہاں بھی جگہ نہیں ہے. اللہ. تو ایسی جگہوں پہ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے. عمومی طور پہ ہوتا یہ کہ کسی کے گھر میں میت ہوتی ہے وہ کوشش کرتا ہے اپنے علاقے کے قبرستان میں دفنائے، گھر کے قریب دفنائے تاکہ آنے جانے میں بھی آسانی رہے. یا پھر خاندان کے لوگوں کی وہاں قبریں ہوتی ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھئی ان خاندان کے لوگوں کے ساتھ جو ہے دفنا دیا جائے، چاہے وہ جگہ ہو یا نہ ہو، کسی بھی طرح جو ہے قبر بنا دی جاتی ہے. آج کل تو قبریں جس طرح کی بنائی جاتی ہیں وہ شرعی طور پہ جائز ہی نہیں ہے. یعنی کھودا تو جاتا ہی نہیں ہے نا، مزید کھودیں گے نیچے قبر،
صحیح. وہ سمجھیں گے اسے رکھ کے چار دیواری کر دی جاتی ہے. وہ تھوڑا سا ایسے ایک بالش تھوڑا سا ایسے کھود دیا, مزید کھودتے نہیں ہیں, تو اس طرح چار دیواری کر دیتے ہیں. تو یہ صورت جائز نہیں ہے. اگر آپ کے گھر کے قریب قبرستان میں جگہ نہیں ہے, آپ دور دراز چلے جائیں. صحیح. عمومی طور پہ علاقوں میں ہوتے ہیں, دور دراز علاقوں میں ہوتے ہیں, تو اگرچہ آپ کو جو ہے مشقت ہوگی آنے جانے میں, تو اس میں کیا ثواب ملے گا, اچھی نیت سے جائیں گے آئیں گے. لیکن اس کی وجہ سے بھائی قبرستان میں جگہ نہیں ہے, کسی کی قبر کو کھود کر اس میں دفنا دینا, جیسے انہوں نے سوال کیا ایک والد صاحب کی قبر کو کھود کے, چاہے اپنا کسی عزیز ہی کیوں نہ ہو, صحیح, محرم ہی کیوں نہ ہو, تو اس کی قبر کو بھی نہیں کھودا جا سکتا, شرعی طور پہ جائز نہیں. صحیح. اچھا, اسی طرح یہ اصال ثواب کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ والد صاحب کا انتقال ہوا 3 سال ہو گئے, تو جو ان کی تاریخ تھی ڈیتھ کی جب ان کا وصال ہوا, تو اسی تاریخ پر اصال ثواب ہوگا یا آگے پیچھے بھی ہم کر سکتے ہیں؟ اصال ثواب کسی بھی دن ہو سکتا ہے, جو برسی منائی جاتی ہے. بالکل برسی آگے پیچھے آپ اپنی سہولت کے حساب سے جب بھی کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اسلامی بہنوں کے جو مخصوص ایام آئے رمضان میں, روزے جو چھوٹے, تو اب وہ شوال کے ساتھ کس طرح, یعنی شوال کے 6 روزے رکھیں تو وہی نیت کر لیں یا کیا کریں؟ دیکھیں, جو قضا روزے ہیں, قضا روزوں کی الگ نیت کرنی ہوگی, اس کے الگ روزے ہوں گے, نفل روزے الگ ہوں گے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں روزے ایک ساتھ ہو جائیں, یعنی شوال میں یہ قضا کی بھی روزوں کی نیت کریں اور نفل کی روزوں کی نیت کریں, ایسا نہیں ہوگا, دونوں نہیں ہوں گے, صرف قضا کے ہی روزے ادا ہوں گے. ٹھیک ہے. اور قضا کے روزوں کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ رات سے ہی نیت کی جائے, سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے قضا روزوں کی نیت کر لیں. تو اس طرح جن بہنوں کے رمضانوں میں روزے چھوٹ جاتے ہیں عذر کی بنا پر, تو انہیں یہ قضا کرنے ہوتے ہیں, تو قضا کی نیت انہیں الگ سے کرنی ہوگی, نوافل روزے الگ سے رکھنے ہوں گے. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین, مختلف موضوعات پر الحمدللہ ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے, مسائل ہم سیکھ رہے ہیں. آئیے مزید آپ کی کالس لیتے ہیں. سوال یہ ہے میرا کہ رمضان میں جو وہ دی جاتی ہے زکوٰۃ, وہ زکوٰۃ مجھ پہ واجب تھی, تو میں نے, میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی ان دنوں میں, تو میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں رمضان کے بعد اس زکوٰۃ کو ادا کر دوں گا کسی بھی کار خیر میں یا کسی ضرورت مند کو. تو اب ایسا ہو سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ ایسا ممکن ہے, اس سے کوئی میں گناہگار تو نہیں ہوں گا؟ حضرت کو بتائیں کہ رمضان کا انتظار کیوں کیا اور پھر. جی دیکھیں محترم, مسئلہ یہ ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. زکوٰۃ ہر ایک پر الگ الگ دنوں میں فرض ہوتی ہے. بندہ بس یہ غور کرے کہ میں کب صاحب نصاب ہوا تھا, میرے پاس کب اتنے پیسے آئے تھے نصاب کے برابر, 52.5 تولہ چاندی کے برابر, تو جس دن صاحب نصاب ہوئے تھے اب وہ مہینہ معلوم کر لیں کون سا تھا اسلامی تاریخ کے حساب سے. صحیح. بھئی رجب کا تھا, محرم کا تھا, ربیع اول کا تھا, رمضان کا تھا, یا کوئی بھی تھا, پھر اسلامی تاریخ بھی معلوم کر لیں. صحیح. ظن غالب کر لیا بھئی اسلامی مہینہ یہ تھا, تو اگلے سال اسی اسلامی مہینے کی تاریخ میں زکوٰۃ فرض ہوگی صاحب نصاب ہونے کی صورت میں. اب ان کے سوال پر آتے ہیں, اگر تو ان کا بالفرض رمضان میں ہی سال پورا ہوتا ہے, تو جس دن سال پورا ہو اب زکوٰۃ فی الفور نکالنا لازم ہوتا ہے. لازم ہے. اب اس میں نکالنے میں جو تاخیر کریں گے تو اس صورت میں گناہگار ہوں گے. ٹھیک. تو اگر ان کا رمضان میں ہی سال پورا ہوتا ہے جس روزے میں, اب یہ انہوں نے تاخیر کی, سوچا چلو رمضان کے بعد نکالو, اس صورت میں یہ گناہگار ہوئے. زکوٰۃ تو انہوں نے نکالنی ہے لیکن ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنی ہوگی. تو ان کو مشورہ یہ اول تو غور کر لیں. اصل یہ بہت ایک مسئلہ ہے کہ ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے ہی زکوٰۃ کا. ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ کا مہینہ یہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے. اگرچہ لوگ رجب شعبان رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں, ہر ایک غور کرے کہ اس پر زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے. طریقہ یہی ہے. اب مثال کی عورت غور کرے گا, وہ کیسے, اس کے پاس سونا آیا, اب وہ دیکھے اس کی شادی کب ہوئی. صحیح. یہ ڈیٹ معلوم ہوتی ہے, انگریزی ڈیٹ تو معلوم ہوتی ہے, اس کو پہ اسلامی تاریخ معلوم کرنا بھی بہت آسان ہے کہ اس سال میں اسلامی تاریخ کون سی تھی, مہینہ کون سا تھا اور تاریخ کون سی تھی. جس دن نکاح ہوا تو ظاہر اسی دن وہ مالک ہوئی, تو اس طرح اس کے لیے آسانی ہو. اب وہ وہی اسلامی ڈیٹ اسلامی تاریخ, وہ کوئی بھی مہینہ ہو رمضان کے علاوہ, یا رمضان یا کوئی بھی مہینہ ہو. تو عمومی طور پہ رمضانوں میں تو شادیاں کم ہی ہوتی ہیں. صحیح. رمضان کے علاوہ اور مہینوں میں, شوال میں یا کسی بھی مہینے میں شادی ہوئی تو نکاح ہوا, تو اس صورت میں اس وقت وہ مالک ہوئی. تو اب ہر سال اسی اسلامی تاریخ کے حساب سے اسے زکوٰۃ نکالنی ہوگی, جبکہ نصاب کے برابر سونا وغیرہ ہو. صحیح. تو اسی طرح کوئی شخص ہے, مرد ہے, عمومی طور پہ اس کے پاس سونا چاندی اس کی ملکیت میں تو نہیں ہوتا, رقم وغیرہ ہوتی ہے, کاروبار کیا ہوتا ہے, مال تجارت ہوتا ہے. تو وہ دیکھیں میں اول میرے پاس یہ پیسے کب جمع ہوئے, یا کوئی کاروبار تو نہیں کرتا لیکن بیسیاں ڈالی ہوئی ہیں. صحیح. اور بیسیاں میں اتنی رقم جمع کر چکا ہے, اگرچہ بیسی نہیں کھلی ابھی,
لیکن BC میں اتنی رقم جمع کر چکا ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر، صاحب نصاب وہ ہو گیا. صحیح. اب اس کا سال جب شروع ہوگا، مثال کے طور پہ اب وہ ہر مہینے 5,000 وہ جمع کرواتا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے. اب 5,000 جمع تو 8ویں مہینے میں اس نے جو ہے 40,000 جمع کروا دیے. اب 40,000 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بن جاتی کم و بیش. تو اب وہ صاحب نصاب ہوا. اب اسلامی تاریخ اگلے سال جب آئے گی، سال پورا ہونے پر جو ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی دیگر شرائط کے ساتھ. تو یہ میں نے ایک خلاصہ بیان کیا ہے، تو ہر ایک کو غور کرنا پڑے گا. نہیں سمجھ میں آ رہی تو دارالفتہ اہل سنت تشریف لے آئیں یا فون پر رابطہ کر لیں تو ان میں سمجھا دیا جائے گا. پھر ظن غالب کر کے، بالکل ہو سکتا ہے یاد نہ ہو تو آدمی تھوڑا سا ظن غالب کرے، غور کرے، جس طرف جو مہینہ سمجھ میں آتا ہے اسی تاریخ کے حساب سے جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرتا رہے. تو ہمارے اسلامی بھائی جنہوں نے کال کی تھی کہ رمضان میں زکوٰۃ نہیں دے سکے، تو شوال میں تو زکوٰۃ آپ کو دینی ہی ہے، لیکن آپ کا اصل مہینہ کیا ہے؟ رمضان ہے، شوال ہے، شعبان ہے، رجب ہے، یہ آپ پہلے غور کر لیں. اور جو مہینہ آپ کا زکوٰۃ کا بنے گا آپ نے اسی مہینے میں زکوٰۃ دینی ہے. تاخیر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. رمضان میں اگر زکوٰۃ نہیں دی کسی عذر کی وجہ سے تو آپ تو شوال میں دیں، لیکن اپنا اصل مہینہ آپ سرچ کریں کہ وہ کون سا بنتا ہے، اسی میں آپ کو ہر سال زکوٰۃ دینی ہوگی. اور مزید جو مفتی صاحب نے تفصیل بتائی ہے اس پر غور کر لیں. اگلی کال لیں گے. ہم ادھر ایران میں مچھلی کے کام کرتے ہیں، سمندر میں جاتے ہیں مچھلی پکڑنے، یعنی مچھلی پکڑنا جائز ہے ناجائز ہے، یعنی پکڑنا چاہیے کہ نہیں چاہیے کام کرنے کے لیے؟ جی حضور، آپ لوگ مچھلیاں پکڑتے ہیں تو ہمیں ملتی ہیں نا، کیا فرماتے ہیں؟ صحیح بات ہے. دیکھیں کاروبار کے غرض سے یہ مچھلیاں پکڑتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز. وہ جو ممانعت ہے وہ اسی شوقیہ طور پہ شکار کر رہے ہیں، اگرچہ بازار سے بلکہ تازی مچھلیاں بھی مل جاتی ہیں وہ بھی خرید سکتے ہیں. صحیح. وہ ایک شوقیہ طور پہ جو ہے وہ شکار کرتے ہیں، تو وہ یہ جائز نہیں ہے. لیکن غذا کے لیے، کاروبار کے لیے، ذریعہ معاش جن کا یہ ہو وہ مچھلیاں پکڑتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے، ان کی روزی بھی بالکل حلال ہے. انڈسٹری ہے تو مچھلیوں کے حوالے سے الحمدللہ اس طرف بھی جو پورٹ ایریا ہے وہاں پر دعوت اسلامی کا بھی مدنی کام، جامعۃ المدینہ ہم وہاں جاتے ہیں وزٹ کے لیے تو ہزاروں لانچے اور اس طرح کا پورا ایک نظام ہے، تو باقاعدہ یہ جائز ہے. لیکن شوقیہ جو شکار ہے، اچھا شوقیہ شکار بھی کریں، مثالیں شکار کر رہے ہیں لیکن جو مچھلی پکڑی وہی اب کھا بھی رہے ہیں، تو اب وہ دیکھ لے کہ وہ کس لیے جا رہا ہے. اچھا، عمومی طور پہ جو لڑکے ساتھ مل کے جاتے ہیں ایک شوقیہ طور پہ جاتے ہیں. ٹھیک. مچھلی کھانا ہی مقصود ہو تو بازار پہ مل جائے گی، اچھی اچھی مچھلیاں مل جاتی ہیں. آدمی فشری وغیرہ چلا جائے، وہاں چلا جائے، تازی مچھلیاں تازی. مثال کے طور پہ چند لڑکے گئے اور جا کے انہوں نے مچھلیوں کا شکار بھی کیا اور وہاں پر انہوں نے اس کو مطلب فرائی بھی کیا، کھایا بھی، اور پھر وہ گھر والوں کے لیے لے کر آ گئے. جی دیکھیں، اگر مقصد صرف کھانا ہو، غذا کے لیے ہم بھائی مچھلیاں پکڑیں گے، تازی تازی کھائیں گے تو وہ تو جائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک تفریح کے طور پر جو ہے اس کو نہ بنایا جائے. وہ ایسے بیٹھے رہتے ہیں کناروں پہ، بھائی مچھلی پکڑ لی، وہ ایک مقابلہ ہوتا ہے، بھائی میں نے کون مچھلی پکڑے گا، یہ کرے گا، تو اس طرح کی صورت درست نہیں ہے. جی اگلی کال. مرید حسین اطاری عرض کر رہا ہوں. حضور آپ کی برگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ میں پاکستان میں رہ رہا ہوں تقریباً 18-20 سال سے، کم و بیش میں انگلینڈ یو کے جاتا ہوں. پراپرٹی میری پاکستان میں بھی ہے اور یو کے میں بھی ہے. جب میں یو کے میں جاؤں تو اگر 6-7 دن رہوں تو میں مسافر ہوں کہ یہ مقیم ہوں؟ اور دوسری بات یہ ہے جب میرے بچے پاکستان میں آتے ہیں میرے پاس، اگر وہ 10-12 دن ہیں تو کیا وہ مسافر ہیں کہ مقیم ہیں؟ مہربانی فرما کے اگر جواب دے دیں تو آپ کا بہت بھلا ہوگا. جی ان کا وطن اصلی کون سا ہوگا؟ جی اگر تو انگلینڈ میں انہوں نے مستقل رہائش رکھ لی ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے عمومی طور پہ پاکستانی جو ہیں انگلینڈ میں کافی ہیں اور وہ وہاں مستقل انہوں نے اپنی رہائش کر لی ہے، وہاں ان کو ظاہر ہے پرماننٹ ویزا، وہاں کے شہری ہو چکے ہیں. اگر وہ وہاں کے شہری ہو چکے ہیں اور مستقل انہوں نے وہاں رہائش اختیار کر لی ہے کہ اب یہیں رہنا ہے، یہاں سے جانا نہیں ہے، اگرچہ کچھ دن کے لیے پاکستان آ جاتے ہیں لیکن رہائش مستقل وہاں ہے، تو وہ پھر ان کا وطن اصلی بن گیا. اب وہ پاکستان آئیں گے 10-12 دن کے لیے تو یہاں مقیم نہیں ہوں گے، مسافر ہوں گے، اگرچہ ان کی یہاں پراپرٹی بھی ہو. صحیح. جو ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جد الممتار میں جو فرمایا اس کے مطابق یہی ہے، اگر انہوں نے مستقل رہائش وہاں اختیار کر لی ہے تو اب یہ پاکستان میں ان کا وطن اصلی نہ رہا. صحیح. اب یہاں آئیں گے 15 دن سے کم قیام کے لیے تو یہاں پر جو ہے وہ مسافر ہوں گے اور وہاں جائیں گے. وہاں چونکہ مقیم ہے، مستقل رہائش اختیار کر لی ہے، تو اس صورت میں وہاں جو ہے وہ پوری نماز پڑھیں گے. مزید اگر انہوں نے تفصیلات پوچھنی ہو تو پھر یہ فون پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. روزے کا جو کفارہ ہے، ابھی انہوں نے کفارہ لکھا ہے، شاید فدیہ کا یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. ایک دفعہ میں دے سکتے ہیں یا اس کو ہم کچھ حصوں میں دے سکتے ہیں؟
دیکھیں اگر فدیہ کہنا چاہ رہے ہیں، فدیہ وہ ہوتا ہے کہ بھائی جو ضعیف شخص جو ہوتے ہیں روزے نہیں رکھ پاتے بڑھاپے کی وجہ سے، تو ان کا فدیہ دیا جا سکتا ہے. تو فدیے کی رقم ایک ساتھ بھی دے سکتے ہیں، ساری کی ساری ایک ہی فقیر کو دے دی یا ٹکڑے ٹکڑوں میں دے دی، جائز ہے. اور کفارے والی صورت ہو، کفارہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی روزہ رکھ کے توڑ دیا، تو اس میں پھر اول تو یہ ہوتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا اور کفارے کے شرائط پائی گئے تو اس کو 60 روزے رکھنے ہوں گے. ٹھیک ہے، لگاتار کفارے کے 60 روزے رکھنے ہوں گے اور ایک روزہ قضا کا رکھنا ہوگا، 61 روزے. تو اسے روزے، اب جو روزے رکھ ہی نہیں سکتا، یعنی ظاہر ایسا تھا اس میں طاقت ہی نہیں، قدرت ہی نہیں ہے، پھر اس کی صورت یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. صحیح، ٹھیک ہے نا. اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا وہ رقم دینا چاہے اس حساب سے وہ رقم دے دے، تو ایسی رقم پھر وہ 60 مسکینوں کو ہی دینی ہوگی. لیکن یہاں پر ایک تو شیخ فانی والی صورت ہے کہ جو اتنا ضعیف ہے کہ اب وہ اس کی طبیعت بحال نہیں ہوگی، لیکن جو ہٹا کٹا ہے، جوان ہے، اس نے روزہ رکھ کے توڑ دیا. عموم دیکھیں جو رمضان کے روزے رکھ سکتا ہے تو 60 روزے بھی رکھ سکتا ہے. ایسے جو رکھ کے توڑ دیتے ہیں نا، جب انہیں بتایا جاتا ہے بھائی 60 روزے نہیں، 60 روزے تو بہت مشکل، وہ چاہتے ہیں کہ 60 فطرے دے کر ہم فارغ ہو جائیں گے، ہم یہ دے دیں گے، تو اس طرح نہیں ہوگا، انہیں روزے ہی رکھنے پڑیں گے. اب وہ چاہے وہ گرمیاں چھوڑ کے سردیوں میں رکھ لیں، لیکن کنٹینیو 60 روزے لگاتار انہیں جو ہے وہ رکھنے ہوں گے. یہ جو اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے SMS کیا ہے 60 فطرے دے کر وہ فارغ ہونا چاہ رہے ہیں یا کسی کی طرف سے پوچھ رہے ہیں، تو ان سے میری مدنی التجا ہے کہ وہ دارالفتہ اہل سنت چلے جائیں، وہاں پر مفتی صاحب سے ملاقات کر کے صحیح طرح اپنا مسئلہ بیان کر کے جواب حاصل کر لیں. کیونکہ جو جوان ہے، یعنی شیخ فانی کی تعریف پر جو صادق نہیں آتا، اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ 60 مطلب یہ کہ مثال 6000 روپے دے کر وہ فارغ ہو جائے، اس کو 60 روزے ہی یعنی پے در پہ 2 مہینے کے روزے اور ایک قضا پلس کر کے یہ رکھنے ہوں گے. لہذا میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ اس کے لیے آپ مفتی صاحب سے رجوع کریں تاکہ آپ کا جو مسئلہ ہے پراپر وہ حل ہو جائے. ایک SMS اور لیں گے، 2 سال سے اوپر بچوں کو دودھ پلانا، اس میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں بچے کی عمر جب 2 سال ہو جائے اسلامی تاریخ کے حساب سے، تو اب اسے دودھ پلانا جائز نہیں، حرام ہے. بچہ ہو یا بچی، تو ماں جو ہے اسے 2 سال کی عمر تک دودھ پلا سکتی ہے اسلامی تاریخ کے حساب سے. صحیح. اس سے زیادہ جو ہے وہ دودھ پلانا اسی بچے کو جس کی عمر 2 سال ہو چکی ہے تو یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رمضان شریف سے پہلے جمعرات کو جو ہمارا سلسلہ تھا وہ عصر کی نماز کے بعد ہوا کرتا تھا. انشاءاللہ کل جمعرات ہے تو کل عصر کی نماز کے بعد سلسلہ ہوگا، اور جمعرات کو کیونکہ دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد، تو مغرب کے بعد اجتماع کا سلسلہ ہوگا. تو انشاءاللہ کل ہمارا سلسلہ 6:45 پر انشاءاللہ شروع ہوگا. سلسلے میں آخری کال ہم شامل کرتے ہیں. اگر نماز کے اندر سورہ فاتحہ میں تکرار ہو جائے کسی آیت کی تو کیا نماز ختم ہو جائے گی؟ سورہ فاتحہ میں کسی آیت کی تکرار ہو جائے 2 دفعہ ہم نے اگر اس کو پڑھ لیا، اس میں نماز فاسد نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا، بہت اہم مسائل ڈسکس ہوئے، زکوٰۃ کے حوالے سے، اسی طرح روزے کے حوالے سے اور بھی مسائل ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.